أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يمشي مكبا على وجهه کیا وہ شخص جو منہ کے بل گر پڑتا ہے اہدی وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے امن یمشی سویا یا جو سیدھا ہو کر چل رہا ہے علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو شخصوں کی مثال بیان کی ہے۔ ایک وہ بندہ ہے، اگر پنجابی چ گل کراں انے واہ چلدا ہے، نہ اگے ویندا ہے نہ ادھر ویندا ہے نہ ادھر ویندا ہے، وہ منہ پرنے ڈگ پیندا ہے۔ وہ چلن لگیا راستے کا بھی خیال نہیں کرتا، کتے ٹویا آیا ہے کتے ہموار جگہ ہے، کوئی پرواہ نہیں، چلتا ہے تو منہ پرنے ڈگ پیندا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو سامنے دیکھ رہا ہے اور سامنے دیکھ دیکھ کر چل رہا ہے، دور دور تک وہ راستہ دیکھ رہا ہے اور سیدھے راستے پر وہ چل رہا ہے اور امن و امان کے ساتھ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ یہ جو مردرے منہ چلنے والا ہے یہ کافر کی مثال ہے۔ نہ اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا ہے، نہ اس نے اپنی نظر کو استعمال کیا ہے، نہ اس نے اپنا بھلا سوچا، انے واہ چل کے وہ منہ پرنے گر پڑا ہے۔ اور جو مومن ہے، مومن ماننے والے کو کہتے ہیں، وہ اللہ کی ذات کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی بات کو بھی مانتا ہے۔ جو صرف ذات کو مانتا ہے بات کو نہیں مانتا وہ اندھا مومن ہوتا ہے۔ فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو اللہ کی بات کو بھی مانتا ہے، اللہ کے حکموں پر جو عمل نہیں کرتا اس کو اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ کافروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اس نے کلمہ پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں اٹھایا۔ کلمہ پڑھنے کا فائدہ اس بندے نے اٹھایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلتا ہے، اور اللہ نے ہر حکم بندے کو کامیاب کرنے کے لیے دیا ہے۔ ہر حکم، یہ نماز اس میں بے شمار کامیابیاں ہیں، روزے میں بے شمار انسان کے فائدے ہیں، جو بھی اللہ پاک نے بندے کو شریعت عطا فرمائی ہے بے شمار اس میں بندے کے لیے فائدے ہیں۔ تو جو اللہ کے کہنے پہ چلتا ہے فائدہ اصل میں وہی اٹھاتا ہے، اور جو کافر ہے وہ ان فائدوں سے محروم رہتا ہے۔ تو جو سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے والذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، ان کو فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے وجعل لکم السمع، اس نے تمہارے لیے کان بنائے، کان سے بندہ سنتا ہے، اور یہ حق کی آواز سننے کے لیے اللہ پاک نے ایک نعمت عطا فرمائی کہ حق کی آواز سنے اور اس نعمت سے فائدہ اٹھائے۔ والابصار، اور آنکھیں دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ آنکھیں ہر چیز کو دیکھتی ہیں
لیکن اللہ نے یہ حق دیکھنے کے لیے عطا فرمائیے والافئدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل بنائے ہیں۔ دل جو ہے وہ سمجھتا ہے، دل کی ہر چیز کو سمجھتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے یہ نعمت عطا فرمائیے۔ اور یہ ان میں سے اگر ایک چیز بھی نہیں ہوتی تو اس سے پوچھو جس کے پاس یہ نہیں ہے، جس کے پاس کان نہیں وہ کتنا دکھی ہے، وہ سن ہی نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا وہ کتنا پریشان ہے، آج یہ تو وہی جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے۔ بندہ بہت زیادہ ناشکری کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ میری جیب میں پیسے تھوڑے ہیں، چوکھے ہونے چاہیے تھے میرے پاس، گھر میرا اتنا چنگا نہیں جنہ ہونا چاہیے، گڈی میرے کو چنگی نہیں ہے، یہ ناشکریاں ہو رہی۔ تو یہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں کہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ قوتیں اندر جو عطا فرمائی ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ بنتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، ان کو فرما دیجئے، ان نہ ماننے والوں کو یہ بتا دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے، پوری روئے زمین پر انسان پھیلا ہوا ہے، ہر ملک میں ہر جگہ یہ انسان پھیلا ہوا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جو تمہیں پھیلا سکتا ہے وہ تمہیں جمع بھی کر سکتا ہے، اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ اس نے تمہیں پھیلایا ہے، پھر وہ تمہیں اکٹھا کرے گا اور اپنی بارگاہ میں تمہیں حاضر کر دے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو سمجھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بتاتے ہیں، جب انسان نہیں مانتے، ہر گرمی سے کام لیتے ہیں، تو پھر اللہ کے قہر و غضب کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، قیامت آنی ہے اور تم نے یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے، اور پھر اللہ کا عذاب ہوگا تمہارے لیے۔ اب جو نہیں مانتے وہ ازراہ مذاق انبیاء سے یہ کہتے تھے وہ لوگ کہ وہ کب آئے گی قیامت جس کا تم ذکر کرتے ہو، اگر تم سچے ہو تو ذرا دکھاؤ نا، کس تاریخ کو آئے گی بتاؤ ہمیں۔ وہ یہ بچتے تھے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا ہے، ہزاروں صدیاں بیت گئی ہیں، ابھی تک تو کوئی قیامت نہیں، حضور سے یہ کہتے ہیں ابھی تک تو کوئی قیامت نہیں آئی، تو پھر ہمیں تاریخ بتا دو نا کہ کس تاریخ کو آئے گی، کس سن میں آئے گی بتاؤ۔ تو وہ اس لیے سوال نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں پتہ چل جائے اور ہم ایمان لے آئیں، ازراہ مذاق وہ پوچھتے تھے، اور یہ بات اللہ پاک نے رات میں رکھنی تھی۔ اللہ کے نبیوں کو پتہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے سن نہیں بتایا، تاریخ بھی بتائی ہے، ہاں جی، مطلب دن بھی بتایا ہے، ہاں جی 10 محرم ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، قیامت آئے گی، نبی کریم علیہ السلام نے بتایا، تو اس کی نشانیاں بھی نبی کریم علیہ پتہ ہے، لیکن یہ راز میں رکھنا ہے، سن راز میں رکھنا ہے اللہ پاک نے۔ قل انما العلم عند اللہ، محبوب علیہ السلام ان کو ارشاد فرما دو کہ اس کا حقیقی اصلی علم اللہ کے پاس ہے، میرے ذمہ جو ڈیوٹی ہے انما انا نذیر مبین، میں تو تمہیں ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں اور ہر چیز کھول کر تمہارے لیے بیان کر دینے کے لیے میں تو آیا ہوں، میرا تو اتنا کام ہے، مجھے سن بتانے کے لیے نہیں مالک نے بھیجا، مجھے یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ قیامت آنی ہے،
جو ایمان لے آئے گا وہ بچ جائے گا، جو نہ لائے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ میرا اتنا کام، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔